اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے مالا مال کر دیا، اور یہ دودھ پیتے تھے کہ گھر کے حالات اس طرح کے ہوئے اور اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے نومولود بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی آب و گیا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو لیا اور حضرت اسماعیل کو لیا۔ یہ ماں کی آغوش میں دودھ پیتے تھے اور تھیلے میں کچھ کھجوریں، کچھ ستو اور کچھ پانی لیا، اور وہاں سے چلے اور چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب پہنچے اور بیت اللہ کے پاس اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑا۔ کچھ لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں مسجد سے دور ہی اچھا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اس لیے اس وادی بے آب و گیا میں، جہاں کوئی کالونی نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، گھر بنانے سے قبل سہولیات دیکھی جاتی ہیں کہ بنیادی سہولیات کیا یہاں میسر ہے، پھر گھر بنایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم گھر بنانے جا رہے ہیں اپنی اولاد کا اس جگہ پہ جہاں دنیا کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی سہولت موجود یہ ہے کہ اللہ کا گھر پاس ہے۔ اور رات بسر کی، جب صبح کا وقت ہوا تو ان کو الوداع کہتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اب تھوڑے ستو تھے اور تھوڑی کھجوریں تھیں اور کچھ پانی تھا، یہی تھیلے کے اندر کچھ خوراک تھی، اور یہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان، پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا ہو۔ انسان تو انسان رہے، پرندے حشرات و لرز بھی نہیں تھے، چونکہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی تالاب نہیں تھا، کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ نومولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دینا، اللہ اکبر، اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا پیغمبر اس کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ تماشا لبے بام تھوڑا ہے، کسی آبادی میں نہیں جہاں انسانی وجود نہیں، درخت بھی نہیں ہے کہ پھل توڑ کے کھایا جا سکے اور سائے میں بیٹھا جا سکے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے نقشہ کھینچا ہے، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں نہ گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی بے آب و گیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نومولود بیٹے کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر سحری کے وقت واپس ہونے لگے، تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ ان کے پیچھے چلی اور ان کو آواز دی اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ خاموش رہے، پھر آواز دی، اور بخاری میں نہیں بعض جگہوں پہ تمسکت بے ضیالہی، بار کے دامن پکڑ لیا ان کا، اور قمیض کا دامن پکڑ کے کہا کہ اس وادی بے آب و گیا میں اپنی خاتون کو اور اپنے نومولود بچے کو، جہاں انسانی آبادی کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جا رہے، چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی مڑ کے نہیں دیکھا، پھر آگے بڑھے تو پھر خاتون نے دامن تھاما اور پھر کہا کہ آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت حاجرہ نے پھر کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کالا نام کہا ہاں اسی کا حکم ہے، تو دامن چھوڑ دیا، کہا پھر خیر سے جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر جہاں دن بھی نہیں گزارا جا سکتا تھا اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی، چٹیل میدان، فولاد پگھلا کے ڈالا گیا ہو اس طرح کے پہاڑ، بے آب و گیا وادی، نہ کوئی چشمہ نہ کوئی تالاب، حشرات الارض چوپائے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ درخت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے ستو تھے اور کچھ کھجوریں تھی اور تھوڑا سا چمڑے کے مشکیزے میں پانی تھا، وہ خیر ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ماں کی چھاتی سے دودھ بھی سوکھ گیا، بیٹا بھوک سے تڑپنے لگا، پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہو گئے، تو ماں کی ممتا بے چین ہو جاتی ہے، تو وہ دوڑ کر کے کوہ صفا پہ گئی، ایک چھوٹے سے پتھر کی اوٹ میں اس کے سائے میں حضرت اسماعیل کو لٹا کر کے، اکیلی ماں ہے، اور وہاں کوہ صفا پہ، یہ جبل ابو قبیس کے بالکل ساتھ ایک پست قامت پہاڑی تھی،
اور اس کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر کے دائیں بائیں دیکھ